دیکھیے وہ کہتے ہیں، کمیشن کہتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کمیشن ہے، 3 چیف جسٹسوں پر مشتمل۔ وہ کہتے ہیں یحییٰ خان جو ہے وہ بے حد عیاشی کی زندگی گزارتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت شراب نوشی اور خواتین کے ساتھ صرف کرتے تھے۔ یہ کمشنر محمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جنگ کے نازک دنوں میں، یہ وہ ہے کمیشن کہہ رہا ہے، فائنڈنگ ہے، الزام نہیں ہے، الزام نہیں ہے، یہ فائنڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جنگ کے نازک دنوں میں جنرل نے اپنا صدارتی دفتر میں جانا بند کر دیا تھا، جاتے ہی نہیں تھے وہاں، اور جنرل ہیڈ کوارٹر جو تھا جی ایچ کیو وہاں بھی 2 یا 3 دفعہ گئے آپریشن روم میں۔ باقی سارا وقت جو ہے وہیں شراب اور شباب، اور مشکوک صورت رکھنے والی بہت سی خواتین کے ان سے انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان میں چند جو ہے بیگم شمیم کے این حسین، آئی جی پولیس مشرقی پاکستان کی بیوی، جو آئی جی کی بیوی صاحبہ تھی، بیگم آف جوناگڑھ، میڈم نور جہاں، ملکہ ترنم، ہاں جی، اقلیم اختر جنہیں جنرل رانی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ معمولی پولیس افسر رضا بیگم تھی، یہ کمیشن کہہ رہا ہے، نازلی بیگم کراچی کے ایک بزنس مین کی بیگم تھی، مسز منصور ہجری، مس زینب میجر جنرل لطیف خان کی سابقہ بیوی، مس زینب ملک سر خضر حیات ٹوانا کی سابقہ بیوی، انورہ بیگم ڈھاکے کی ایک صنعت کار، مسز للی خان ڈھاکے کی، اور لیلا مزمل وہ بھی ڈھاکے کی، میجر جنرل محمد اسحاق جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے اور بڑے جناب پابند صوم و صلات، بڑے پکے نمازی میجر جنرل اسحاق جو ہیں وہ ان کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیان دیا اور کیس ان خواتین کا، اور لیفٹیننٹ کمانڈر خالد وہ اے ڈی سی تھے، ان خواتین کا ایوان صدر میں کافی آنا جانا ہوتا تھا اور یہ صدر کے ساتھ خاصا وقت گزارتی تھیں، اکثر یہ صبح کے وقت واپس جاتی تھی۔ یہ تو کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تاریخ کا کوئی بہت پرانا کردار ہے۔ کسی فوجی افسر نے، کسی جوان نے جو دیکھ رہا تھا، یہ نہیں کہ ان کو گولی مار دے اس شخص کو، کاش ایسا کر لیتا۔ نومبر فرماتے ہیں وہ صدر نے انہی دنوں لاہور کے گورنر ہاؤس میں 2 یا 3 دن گزارے۔ اس دوران روزانہ میڈم نور جہاں ان کو 2 یا 3 مرتبہ ملنے آتی تھی اور ہر رات 8 بجے بھی آتی تھی، اور اے ڈی سی بتا نہیں سکا کہ وہ جاتی کس وقت تھی کیونکہ 8:30 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی۔ اچھا سنیے، بیگم شمیم حسین جو کے این حسین ہیں، وہ صدر کے مہمان خانے میں رہائش اختیار کر لی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ ان کی آمد گہری شام کو ہوتی اور صبح سویرے واپس جاتی۔ کبھی کبھار صدر بیگم شمیم کے ساتھ رات کا کھانا کھانے کے لیے نکل جاتے اور ان کی واپسی رات گئے ہوتی۔ 10 اپریل 1971 کو جنرل یحییٰ خان شام 7 بجے یہ بیگم شمیم کی رہائش گاہ پر کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے اور اگلی دوپہر 3:30 بجے تک واپسی نہیں ہوئی، اور مشرقی پاکستان میں جنگ جاری تھی۔ ان کے پرسنل سٹاف کو بڑی پریشانی ہوئی، لیکن بہرحال ان کی دعائیں مانگتا رہا ان کی صحت کی۔ اچھا، گیٹ رجسٹر کے مطابق، اب گیٹ پہ رجسٹر اندراج ہوتا ہے، کبھی کبھار رات کو ایک نامعلوم خاتون بھی آتی تھی صدر سے ملنے، اور کبھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے رجسٹر سے کہ بتائے بغیر وہ نکل جاتے تھے گھر سے۔ اس وقت میں یہ بم دھماکے وغیرہ تو نہیں تھے نا، تو سیکورٹی تو بڑی تھی، اور اگلی صبح تک واپس نہیں آتے تھے۔ اور چند خواتین کی آمد و رفت جو ہے اس کی تفصیلات تو راول پنڈی اور کراچی کے ایوان صدر کے رجسٹروں میں محفوظ ہیں، یہ لکھا انہوں نے، یہ موجود ہیں۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ بعض اوقات انٹری نہیں ہوتی تھی گیٹ پہ، کیونکہ جو صدر صاحب کی گاڑی جاتی تھی نا لینے کے لیے معزز خاتون کو، تو پھر وہ انٹری نہیں ہوتی تھی، صرف گاڑی کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا جنرل یحییٰ کے ملٹری سیکرٹری سے کہ بھائی آپ نے کبھی توجہ دلائی ان کی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا تھا، میجر جنرل اسحاق صاحب نے فرمایا، اور ان کو بتاتا تھا صدر صاحب اللہ نے شراب نوشی سے منع کیا ہے اور آپ ذرا جناب اس پہ توجہ فرمائیں، لیکن وہ بات نہیں سنتے تھے۔ اب اس کے بعد سنیے، ایک جو این اے رضوی صاحب تھے ڈائریکٹر تھے انٹیلیجنس بیورو کے، انہوں نے گواہی دی
کہ میں نے تو صدر صاحب کو روکتا تھا کہ جناب اگر کہ جناب توجہ کریں، اور پھر میں نے ایک دن تو یہ کہا کہ میں آپ کی بیگم صاحبہ سے کہوں گا کہ جب آپ باہر جائیں تو آپ کے ساتھ جایا کریں، لیکن صدر صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو خواتین تھیں ان پر رائے کو کہتے ہیں لوگ جائیہ خان تو بڑے دیانتدار تھے، بڑے جناب پیسے کی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی۔ اب سنیے، یہ جو مسز شمیم کے این حسین ہے اور ان کے میاں کے این حسین، ایک کو آسٹریلیا میں ایمبیسڈر مقرر کر دیا، ایک کو سوئٹزرلینڈ میں مقرر کر دیا، دونوں میاں بیوی کو، ایک کو دنیا کے اس کونے میں، ایک کو ہاں اس جی، کونے میں، ان کو وہاں مقرر کر دیا۔ جو سیکرٹری خارجہ تھے سلطان محمد خان مرحوم، انہوں نے اعتراف کیا کمیشن کے سامنے کہ یہ غیر معمولی بات تھی، کیونکہ ان کا فارن آفس سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا، مگر دونوں میاں بیوی کو انہوں نے یہ اسائنمنٹس دے دی، بیوی پھر زیادہ تر یہی رہتی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح شمیم جو تھی ایک محترمہ، ان کے والد تھے مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس، اور وہ ان سے استفادہ کر رہے تھے یحییٰ خان۔ ان چیف جسٹس صاحب کو جو سابق تھے نیشنل شپنگ کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا، حالانکہ ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی اور ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا کسی آرگنائزیشن کو چلانے کا۔ اور یحییٰ خان جو ہیں اکثر اپنے جو پریس سیکرٹری ہیں ان کو حکم دے کے کہتے تھے کہ بھائی فلاں خاتون کو یہ مراد دے دو، فلاں خاتون کو یہ مراد دے دو۔ اور میڈم نور جہاں جو تھی، جب ٹوکیو میں انٹرنیشنل میوزک فیسٹیول میں گئیں تو ان کے لیے سفری اخراجات فراہم کیے گئے، فورن ایکسچینج ان کو دیا گیا، اور کہا گیا کہ بھاری ڈیلی الاؤنس ان کو دیا جائے، اور ان کے پورے خاندان کو سرکاری خرچے پر ٹوکیو لے جایا گیا۔ اور اس کے بعد پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، جسے پیکک کہتے تھے، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ان کا بھی قصہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے جو نازلی بیگم تھی اس کو ٹیکسٹائل مل کے لیے قرضہ دینے سے انکار کر دیا، صدر صاحب نے ان کو نوکری سے نکال دیا، واہ، اور اس پر پابندی لگا دی کہ یہ بیرون ملک بھی نہیں جا سکتا، کوئی نوکری نہیں کر شاہ سکتا۔ صاحب محبت کا تقاضا بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو یہ ایوان صدر کا وہ یہ کہتا ہے کمیشن، یہ ماحول تھا اور شراب اور خواتین سے پر، اور جنرل رانی جو تھی اس کا تو حال یہ تھا وہ رشوتیں لے لے کر لوگوں کے کام کرواتی تھی، اور ان کی ذاتی زندگی سے ان کی سرکاری زندگی متاثر ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد کئی دفعہ جنرل یحییٰ کے پرسنل سٹاف نے روکا اس کو، جنرل رانی کو، داخلے میں سے ایوان صدر میں، لیکن پھر بھی وہ ماشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رنگ دکھا دیتی تھی۔ تو یہ انہوں نے جب پوچھا، اب یحییٰ خان سے پوچھا کمیشن نے، کیوں بھائی شہر کے بچے یہ کاروبار کرتا رہا؟ قابل رشک زندگی تھی شاہ صاحب۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو میرے فرینڈ سے خاندانی۔ تو انہوں نے کہا یہ مسز شمیم کے حسین کو آپ نے کیسے مقرر کیا؟ ان کا وہ بھی خاندانی فرینڈ تھی، ان کا میرٹ میں تقرر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گیٹ رجسٹر ہے، اس میں انٹری لگی ہوئی ہے کہ آپ نے 10 اور 11 اپریل کی رات جو ہے یہ تو ان محترمہ کے گھر پہ گزاری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی جواب نہیں تھا، چپ، ساری ترکی تمام ہوئی۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص مملکت کا سربراہ بن جائے اور جنرل بن جائے، کمانڈر ان چیف، اور ایوب خان نے اس کو نامینیٹ کیا ہو؟ یہ بریگیڈیئر انعام الحق سے میں نے پوچھا ایک دن، میں نے کہا یہ اتنے شراب نوشی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے کہا تھا ایوب خان کو مجھے کمانڈر ان چیف بنا دو، نہ بناتا۔